کیا قربانی صرف خون بہانے کا نام ہے؟ کیا اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ تو اللہ کو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، ہاں اگر تم تقوی اختیار کرو گے وہ تقوی اللہ کے ہاں ضرور پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس تقوی پر تمہیں اجر دے گے۔ ناظرین، قربانی پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، کہ قربانی کا سلسلہ 14 صدیوں کے بعد شروع ہو رہا ہے جو اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ قربانی کرے گے، جس کی قربانی قبول ہو گئی گویا کہ وہ حق پر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور یہود کے ہاں قربانی کی تعلیمات کچھ ایسی تھی کہ سال کے چند مخصوص ایام میں جانور کو ذبح کرتے تھے، اگر آگ آئے اور اس جانور کو جلا دے تو سمجھا جاتا تھا کہ اس بندے کی قربانی قبول ہو گئی ہے، نہیں تو اس بندے کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مشرکین مکہ اپنے بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، اور انہوں نے مختلف باطل قسم کے طریقے اپنائے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان جملہ تمام باطل طریقوں کی نفی کی۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کہ اے مشرکین مکہ، تم نے جتنے بھی باطل طریقے اپنائے ہوئے ہیں اللہ نے ان تمام کے تمام طریقوں کی نفی کر دی، اور اللہ نے صرف ایک ہی طریقے کو باقی رکھا، وہ طریقہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ ناظرین، یہ قربانی جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی بقایا جان میں سے ہے۔ دنیا کا دستور ہے اگر کوئی بندہ اچھا کارنامہ کرے تو لوگ اسے انعامات سے نوازتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں نوازنے کا انداز قدر مختلف ہے۔ اللہ رب العزت کو اگر کوئی عمل پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں، اور آگے آنے والی انسانیت میں اس عمل کو جاری فرما دیتے ہیں، اور قیامت تک وہ عمل جو ہے وہ باقی اور ساری رہتا ہے۔ قربانی صرف رسم اور رواج نہیں ہے بلکہ یہ اجر عظیم کا باعث ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سنت و ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دمبا اور بیر ان کے اوپر اون ہوتی ہے اور اون کے بال بالکل چھوٹے سے ہوتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بھی ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ یعنی یہ قربانی اتنا زیادہ اجر عظیم کا باعث بنتا ہے کہ جانور کا ہر ایک بال جن کو گننا تقریباً ناممکن ہے، اس کے بقدر اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ قربانی صرف رسم اور رواج نہیں بلکہ قربانی کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تک ایک تابناک سلسلہ ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی آنا، اپنی خواہشات اور اپنے گناہوں کو بھی اللہ کے نام پر قربان کرنا، اصل یہ قربانی ہے۔ تو آئیے ہم بھی صرف قربانی کو فقط رسم نہ بنائیں بلکہ اسے تقوی، طہارت اور بندگی کا ذریعہ بنائیں۔